محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے ایک ایسے اللہ والے کی بیٹی کا جو حافظ قرآن تھی، مسلمان بھی تھی اور ایک ہندو لڑکے سے زنا کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو اس کے انجام تک کیسے پہنچایا، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے۔ دستور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلمان گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں ہندو تھے، ہندو کے بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے، یعنی کہ امام مسجد تھے۔ وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ دین اسلام میں عورتوں پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی، وہاں پر ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ ایک بار اس کی چپکے سے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں بہت جبر ہے عورتوں کے لیے اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، جو کہ اس کی خوش نصیبی تھی جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی۔ اس کے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا تھا۔ اس کے والد صاحب چاہتے تھے کہ جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیا ہے، دینی تعلیم حاصل کی ہے، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ تعلیم پائیں اور علم حاصل کریں اور دین کا اسلام کو فروغ دیں۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کی تعلیم دینے کے لیے بہت زیادہ رجحان کیا گیا تھا، لیکن جس نے اس کے حسن کو دیکھا تھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسے سے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہو گئی ایک ہندو لڑکے سے جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے مذہب سے دور ہو جاؤں۔ اس نے فوراً ہی اس سے دوستی کر لی۔ اب وہ مدرسے سے جانے کے بجائے اس غیر مسلم دوست سے ملتی، وہ واپس میں قریب سے آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں، میرا مذہبی تبدیل ہے، مذہب تمہارے سے بالکل الگ ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں تو وہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور گویا کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی دینی تعلیم حاصل کریں، میرے دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں۔ جب سے آنکھ کھلی ہے میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ تم چاہتی کیا ہو؟ لڑکی بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ مذہب کو چھوڑ دوں۔ لڑکا بولا تمہارے والد صاحب ناراض ہوں گے۔ لڑکی بولی ان کو کون بتائے گا، میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں۔ اس لڑکے کو تو گویا موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والی کی بیٹی کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اپنے مذہب سے بالکل نکل جاؤ اور کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ ایک خدا نہیں ہے، اس کی پوری کائنات کو بہت سارے خداؤں نے مل کر بنایا ہے۔ وہ کہنے لگی تم نے صحیح کہا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں اور ان سے جو مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور میری خواہش یہی تھی کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو اب وہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی ہوئی تھی، ہونک رچا رہی تھی، لیکن مدرسہ جانے کے بجائے وہ اس کے گھر جاتی اور وہاں پر بہت دیر ہو جاتی تو آنے میں اور بہنوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر آتی۔
جاتے جاتے راستہ بدل لیتی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر زنا کاری کرتی۔ غرض اور گناہوں سے دل اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے۔ نہ صرف وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے بلکہ دنیا اور آخرت بھی اس کی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جہنم کے گھر میں خود کو گرانے کے لیے تیار تھی، بلکہ گر چکی تھی۔ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ منمانی سے اس کے ساتھ کرتا تھا اور ہر رات اس کے ساتھ کبیرہ گناہ کرتی اور گناہ کبیرہ کر کے اپنے گھر آ جاتی۔ ایک بار اس کے والد صاحب کو شک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ مجھے ذرا بتاؤ تم مدرسے جا کر کیا سیکھتی ہو؟ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگر اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلدی آئے گا۔